سنو سنو جتنے لوگ بیٹھے گئے، ابھی ہمارے یہاں ایک نوجوان کا انتقال ہوا، وہ شراب کا عادی اتنا بڑا تھا کہ وہ رمضان میں بھی شراب پیتا تھا۔ ایسے لوگ بھی اپنی قوم میں جیتے گئے، پھر ہم کہتے گئے ہم مسلمان گئے۔ یاد رکھنا لوگو، او شراب پینے والو، تو تو شراب پی لے گا لیکن مولانا کی تقریر سن کر نہ چھوڑتے ہو، مت چھوڑو۔ لیکن ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اور میری ایک بات کو یاد رکھنا، گھر یہاں سے جانا، صبح سویرے جب تکیا پہ سر رکھ کر سونا، تو شراب پیتا گئے، تو ذرا دل میں جھانک کر دیکھنا، جوانی میں تیرے گردے خراب ہو جائیں گے، تیرے پھیپھڑے سڑ جائیں گے، تیرا انتقال ہو جائے گا، ڈاکٹر تجھے لا علاج کر دیں گے۔ تو کبھی نہیں سوچا گئے تو دنیا سے چلا جائے گا، علاج کے چکر میں ساری جائیداد بک جائے گی، لیکن یاد رکھنا کبھی جو تیرے چھوٹے چھوٹے بچے گئے تو دنیا سے چلا جائے گا، تیرے جانے کے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا؟ تو بوڑھے ماں باپ کا سہارا بننے والا تھا، تو دنیا سے چلا جائے گا تو تجھے خبر بھی ہے تیرے ماں باپ کا کیا ہوگا، تیری بیوی کا کیا ہوگا۔ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا گئے، جب انتقال ہوتا گئے چچا دوڑ کر آتا گئے، بھتیجے کو کلیجے سے لگاتا گئے، بھتیجی کو سینے سے لگاتا گئے اور کہتا گئے آج سے یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا میں اس کا باپ بن کر دکھاؤں گا۔ لیکن یہ محبت کب تک رہتی ہے؟ جب تک چہارم 40واں نہ ہو تب تک یہ محبت رہتی ہے۔ یاد رکھنا وہی 40ویں کے بعد وہ چچا اتنا بڑا دشمن بھتیجے کا ہوتا گئے، زمانے والے دیکھتے گئے اور کہنے لگتے گئے کوئی چچا بھی اتنا بڑا دشمن ہوگا۔ او صاحبو یاد رکھنا اس دنیا سے جانا گئے، ایسی زندگی گزارو کہ اگر تو دنیا سے چلا گیا تو پھر تیرا نام باقی رہے۔ کبھی تم نے نہیں سوچا اگر تو دنیا سے چلا جائے گا، عید کا دن ہوگا، سارے بچے باپ کی انگلیاں پکڑ کر وہ عیدگاہ کی طرف جائیں گے، تیرے بچے دوسروں کا منہ تکیں گے، تو نے نہیں سوچا گئے تیری بوڑھی ماں کا کیا ہوگا، تیرے بوڑھے باپ کا کیا ہوگا، تیری بیوی کے اوپر لوگ تہمت لگائیں گے، طرح طرح کے عیب سے اسے جوڑیں گے۔ یاد رکھنا او شراب پینے والو، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، کانوں میں لیڈ لگا کر گاڑیاں چلانے والو، تو گاڑیاں چلاتا گئے ایکسیڈنٹ ہو جائے، گانا سنتے سنتے تیری موت ہو جاتی گئے۔ ایسے زندگی گزارو، پاک و صاف ہو کر گاڑی پر بیٹھو، گانے نہ سنو، مصطفیٰ کی محبت کے ترانے پڑھتے چلو، کلمہ طیبہ پڑھتے چلو، بسم اللہ کہہ کے گاڑی اسٹارٹ کرو۔ اگر آگے موت بھی آ جائے تو منہ میں گھٹکا نہ ہو، بلکہ مصطفیٰ کی محبت کا ترانہ اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں جاری ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، شریعت مصطفی، عرس منظور ملت۔ برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے، نیکیاں مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ عرس منظور ملت میں آنے والوں، ایک یاد رکھنا ایک بات کو، آپ نے کبھی نہیں سوچا جب بھی کسی بزرگ کے عرس میں جاؤ یہ سوچا کرو میرے باپ دنیا سے گئے 10 سال نہ ہوئے کہ میں بھی بھول گیا، میرے دادا کے گئے ہوئے 30 سال نہیں گزرے کہ میں بھول گیا، پوتا بھول گیا، اپنے باپ کو بیٹا بھول جاتا گئے۔ لیکن کیا بات تھی، آخر یہ ان کی شخصیت کیسی تھی، انہوں نے زندگی کیسے گزاری تھی۔ حضرت منظور ملت علیہ الرحمٰن کے جانے کے 33 سال گزر گئے، آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ گئے۔ آخر اس کی وجہ کیا گئے؟ آج لوگ ان کا نام لے رہے گئے، اپنے باپ کے لیے برسی نہیں کراتے، لیکن آج ان کے نام کا ڈنکا یہاں بھی بج رہا گئے، پورے گریڈی علاقے میں بج رہا گئے، پورے ہندوستان میں بج رہا گئے۔ اس لیے صاحبو یاد رکھنا اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو نقصان پہنچانے والے ہوتے گئے، جو جلنے والے ہوتے گئے وہ مٹا دیے جاتے گئے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کو نفع پہنچاتے گئے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے گئے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ان کا نام اللہ زمین پر باقی رکھ دیتا ہے۔
جو بھی نقصان پہنچائے گا، حسد رکھے گا، جلن رکھے گا، دوسروں کی ترقی سے جلے گا، دشمنی کرے گا، گالیاں بکے گا، بےہودہ باتیں کرے گا، وہ مرے گا، ان کا نام مٹا دیا جائے گا۔ لیکن جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا ان کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ ان کا نام اپنے نہ لے تو کیا ہوا، دوسرے کی زبان پر اللہ جاری فرما دے گا، دوسرے کے دل میں اللہ محبت ڈال دے گا۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ جو دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے ان کا نام زمین پر باقی رہتا ہے۔ سنیں، حضرت جنید بغدادی ہے، حضرت جنید بغدادی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ سنو پیارے، کوشش کرو مرنے کے بعد بھی زمین پہ زندہ رہو، مرنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں زندہ رہو۔ جب تیری موت آئے تو زمانے والے یہ نہ کہیں اچھا ہوا مر گیا، پورے محلے کو پریشان کر کے رکھا تھا، ایسی موت آ جائے تاکہ یہاں سے جب جنازہ نکلے اپنے تو اپنے، دوسرے بھی کہیں کیا ہی اچھا آدمی تھا، جب تک محلے میں رہتا تھا سب کے لبوں پہ مسکراہٹ رکھتا تھا۔ اگر یہ لوگوں نے کہہ دیے انشاءاللہ قبر میں جاؤ گے آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے گا، حشر میں اٹھو گے پروردگار عالم کا دیدار ہو جائے گا۔ یہ جو دوسروں کا نقصان کرے گا، جو دوسروں کو تباہ کرنا چاہے گا، جو دوسرے کو برباد کرنا چاہے گا وہ مٹا دیا جائے گا، اور جو دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے ان کا نام زمین پہ باقی رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا نام آپ نے سنا ہے، ایک مرتبہ ندی کے کنارے سے گزر رہے گئے، اللہ اللہ، حضرت جنید بغدادی نے دیکھا پیچھے کچھ مریدین بھی گئے، حضرت جنید بغدادی دیکھتے گئے ایک بچھو گئے، بچھو ڈنک مارنے والا بچھو، زہریلا بچھو، وہ پانی میں ڈوب رہا گئے۔ حضرت جنید بغدادی نے دیکھا، اپنے ہاتھ کو بچھو کی طرف بڑھایا، اپنی ہتھیلی پہ بچھو لیا تاکہ ڈوبتے ہوئے بچھو کی جان بچائی جا سکے۔ ہاتھ میں جیسے ہی لیا اس بچھو نے ڈنک مار دیا۔ حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ میں بچھو نے جیسے ہی ڈنک مارا، حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ کو جھڑک دیا، ہاتھ کا جھڑکنا تھا، دوبارہ بچھو پانی کے اندر چلا گیا، پھر ڈوبنے لگا، پھر دوبارہ ہاتھ دیتے گئے، دوبارہ ہتھیلی پر اٹھایا، دوبارہ بچھو نے ڈنک مارا، پھر تیسری مرتبہ پھر ہاتھ ڈالا، حضرت جنید بغدادی نے بچھو کو ہاتھ میں لیا، باہر زمین پہ سوکھی جگہ پہ پھینک دیا۔ مریدین کہنے لگے حضرت جی معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ بچھو کو آپ بچا رہے تھے، اس بچھو کی جان بچاتے جا رہے گئے، لیکن یہ بچھو آپ کو اوپر سے ڈنک پہ ڈنک مارا جا رہا تھا، اسے تو ڈبا کر مار دینا چاہیے، اسے بچانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت جنید بغدادی کا جواب سنو، اللہ والوں کا نام لوگوں کے دلوں میں، مخلوق خدا کے دلوں میں ایسے ہی زندہ نہیں رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، او میرے مریدوں سنو سنو، بچھو کا کام ہے، بچھو کی عادت ہے ڈنک مارنا، وہ اپنے عادت کے مطابق کام کر رہا ہے، بچھو اپنی عادت کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اور میرا کام ہے بچانا دوسرے کو، مخلوق خدا کی مدد کرنا۔ جب بچھو اپنے کام سے باز نہیں آ سکتا ہے تو میں اپنی عادت کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے کام سے کیسے باز آ سکتا ہوں؟ سنو صاحبو، اللہ والے دوسروں کے لیے بلکہ چرندوں پرند کے لیے بھی، اللہ کی ساری مخلوقات کے لیے بھلا سوچتے گئے، دنیا سے چلے جاتے گئے، ان کا نام قیامت تک اللہ لوگوں کے دلوں میں اور زبان پر جاری فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی نہیں، جو نقصان کرے گا مٹا دیا جائے گا، اور جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین پر باقی رہے گا، باقی رہے گا۔ حضرت عمر فاروق، اللہ اللہ، حضرت فاروق اعظم جب پہلا دن ان کی خلافت کا آیا، خلافت کا پہلا دن ہے، حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا، خلیفہ بنے حضرت فاروق اعظم۔ اپنے مریدوں، اپنے غلاموں سے کہا کہ او غلاموں سنو سنو، صحابیوں سنو سنو، یہ بتاؤ
کہ حضرت صدیق اکبر کیا کیا کام کرتے تھے، ان کے نقش قدم پر میں چلنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا فاروق اعظم صدیق اکبر بہت ساری نیکیاں کرتے تھے، لیکن ایک نیکی ایسی تھی جن کا پتہ ہم لوگوں نے بھی نہ لگا پایا۔ کہا وہ کون سی نیکی تھی؟ کہا کہ روزانہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت صدیق اکبر جنگل کی طرف ایک پوٹلی میں کھانا لے کر جاتے تھے، اپنے کاندھے پہ رکھتے تھے، جنگل کی طرف جاتے تھے، پتہ نہیں کس کو کھانا کھلا کر روزانہ آتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم پوٹلی میں روز اسی طرح صدیق اکبر کی طرح کھانے کو باندھتے گئے، گرہ لگاتے گئے، اپنے کاندھے پر اٹھاتے گئے، جنگل کی طرف جاتے گئے۔ جنگل میں جب بیچ میں پہنچتے گئے، دیکھا ایک ایسا انسان درد سے کرا رہا گئے، جو ہاتھ سے لولا گئے، پاؤں سے لنگڑا گئے، آنکھوں سے اندھا گئے، دیکھ نہیں پاتا گئے، چل نہیں پاتا گئے، پکڑ نہیں پاتا گئے، وہ کرا رہا ہے درد کے مارے۔ حضرت فاروق اعظم نے سمجھ لیا ضرور صدیق اکبر جنگل کے اندر اسی کو کھانا کھلانے آتے ہوں گے۔ اللہ اللہ، پہنچ گئے حضرت فاروق اعظم، گرہ کو کھولا، کچھ نہیں بولے، اور روٹی کا ٹکڑا توڑا، سالن میں بھگویا، اس شخص کے منہ میں ڈالا۔ منہ میں ڈالنا تھا اس مجبور شخص کے، وہ مجبور شخص رونے لگا۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ او انسان تو روتا کیوں گئے؟ اس نے کہا سنو آنے والے، بتاؤ کیا صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا ہے؟ صدیق اکبر کا وصال ہو گیا ہے؟ فاروق اعظم نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں تو تجھ سے بات تک نہیں کیا، صرف روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا، تو رونے لگا، تجھے کیسے پتا چل گیا کہ صدیق اکبر کا وصال ہو گیا ہے؟ اتنا سننا تھا اس اندھے نے، اس ہاتھ کے لولے پاؤں کے لنگڑے نے کہا، اس مجبور شخص نے کہا امیر المومنین سنیں، حضرت صدیق اکبر روزانہ کھانا کھلانے آتے تھے، ان کو معلوم تھا میرے منہ میں دانت بھی نہیں گئے، وہ اپنے منہ میں چبا کر لقمے چبا کر میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ آج آپ آئے گئے بغیر چبائے میرے منہ میں ڈالے گئے، مجھے پتا چل گیا ہو نہ ہو صدیق اکبر کا وصال ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ اللہ والے ہیں، ان کا نام زمین پہ باقی رہتا ہے۔ جو دوسروں کو نقصان پہنچائے گا اس کا نام زمین سے مٹا دیا جاتا ہے۔ لوگوں سنو، برائیاں مت کرو، کیونکہ برائی مصیبت میں، اونچا بولیں، برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ نیکیاں کرو، نیکیاں، کیونکہ نیکیاں مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ یہ میرا موضوع ہے، اگر سننا چاہتے ہیں ایک شعر میں پڑھتا ہوں کلام تاج الشریعہ کا، اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولیں یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولو یا حبیب اللہ۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، داغ فرقت طیبہ قلب مزمگل جاتا، داغ فرقت طیبہ، داغ فرقت طیبہ قلب مزمگل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا۔ او صاحبو جب تک زندہ رہو اسی خواہش کے ساتھ زندہ رہو، میرے مولا ہمیں دنیا کے حسین رنگین نظارے نہ دکھانا، یا اللہ ہمیں دنیا کی خوبصورتی نہ دکھانا۔ میرے مولا تو نے مجھے آنکھیں دیا گئے، میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، یہ علماء موجود ہیں، حضرت کفیل انور صاحب پچھلے سال بھی رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ سے تشریف لائے گئے، مدینہ شریف ہو کر آئے گئے۔ او صاحبو عرص منصور ملت میں آنے والوں، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہو، یاد رکھنا ایک پیغام لے کر جاؤ، اللہ نے اگر دولت مند بنایا گئے تو آپ تو تاج محل دیکھنے جاتے ہو، لال قلعہ دیکھنے جاتے ہو، قطب مینار دیکھنے جاتے ہو، بنگال کی کھاڑی دیکھنے جاتے ہو۔ او ماں بہنوں تم بھی دور سے سن رہی ہو، سنو اگر تیرے شوہر کو اللہ نے غریب بنایا گئے تو ان کی غربت پہ صبر کر لینا، صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا، اور اگر اللہ نے تیرے شوہر کو مالدار بنایا گئے تو
خبردار خبردار بنارسی ساڑی کی فرمائش نہ کرنا، قیمتی سلوار سوٹ کی فرمائش نہ کرنا۔ آپ بھی اپنی بیٹیوں کو پیغام دیجئے گھر جا کر، او میری بیٹی تیرے شوہر کو اللہ نے اگر غریب بنایا گئے تو صبر کرنا صبر کرنا، اگر مالدار بنایا گئے تو کنگن اور پازیب نہ مانگنا، قیمتی ساڑیاں نہ مانگنا، پھٹے پرانے کپڑے پہ بند لگا کر پہن لینا، ہیرے جواہرات نہ مانگنا، سونا چاندی قیمتی زیورات نہ مانگنا، بلکہ اپنے شوہر سے کہنا اے میرے شوہر نامدار اگر مجھ سے سچی محبت کرتے گئے ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے بنارسی ساڑی نہیں چاہیے، قیمتی سلوار سوٹ نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے کنگن اور پازیب نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے قیمتی لباس نہیں چاہیے، میں پھٹے پرانے لباس پہن کر صبر کر لوں گی، زندگی گزار لوں گی۔ اے میرے شوہر نامدار اگر مجھ سے سچی محبت کرتے گئے ہمیں کچھ نہ دکھائے، اگر دکھانا چاہتے گئے مصطفیٰ کے گنبد خضرا کی زیارت کروا گئے۔ ہم نے سنا گئے جو مدینہ ایک بار ہو کر آتا گئے وہ راتوں کو بھی گنگناتا گئے، دن کو بھی گنگناتا گئے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ